اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آسان ترجمہ قرآن کو بنیاد بنا کر درس قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ابھی انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 46 کی تلاوت، ترجمہ اور اس آیت کی تشریح پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعنا وعصینا اور واسمع غیر مسمع اور راعنا، حالانکہ وہ اگر وہ یہ کہتے کہ سمعنا واطعنا اور واسمع وانظرنا تو ان کے لیے بہتر اور راست بازی کا راستہ ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں بعض یہودیوں کی دو شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک شرارت یہ ہے کہ وہ تورات کے الفاظ کو اپنے موقع محل سے ہٹا کر اس میں لفظی یا معنوی تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات اس کے الفاظ ہی کو کسی اور لفظ سے بدل دیتے ہیں اور بعض اوقات اس لفظ کو غلط معنی میں اس کو تعبیر کر کے اور اس کو غلط معنی پہنا کر اس کی من مانی تفسیر کرتے ہیں۔ اور دوسری شرارت یہ ہے کہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو ایسے مبہم اور منافقانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا ظاہری مفہوم برا نہیں ہوتا، لیکن وہ اندرونی طور پر ان الفاظ سے وہ برے معنی مراد لیتے ہیں جو ان الفاظ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی 3 مثالیں اس آیت میں ذکر کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، جس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور نافرمانی کی۔ وہ ان الفاظ کا مطلب یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اور آپ کے مخالفین کی نافرمانی کی ہے، لیکن اندر سے ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم نے آپ کی بات سن کر اس بات کی نافرمانی کی ہے۔ دوسرے وہ کہتے تھے واسمع غیر مسمع، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ آپ ہماری بات سنیں، خدا کرے آپ کو کوئی بات سنائی نہ جائے۔ ظاہری طور پر وہ یہ دعا دیتے تھے کہ آپ کو کوئی ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، لیکن اندر سے ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خدا کرے آپ کو ایسی بات نہ سنائی، یہ بات سنائی نہ جائے جو آپ کو خوش کرے۔ تیسرے وہ ایک لفظ راعنا استعمال کرتے تھے جس کے معنی عربی زبان میں تو یہ ہیں کہ ہمارا خیال رکھیے، لیکن عبرانی زبان میں یہ ایک گالی کا لفظ تھا جو وہ اندرونی طور پر مراد لیتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس طرح کی نافرمانیوں سے اور منافقانہ حرکتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور قرآن کریم کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔